کیوں جھکایا تھا؟ کیا خوبی تھی آدم میں؟ اجازت دیں گے مجھے؟ کیا خوبی تھی آدم میں بھائی؟ وہ کہا آدم میں خوبی تھی، اگر 100% جاگ رہے ہو تو بڑھاؤ آگے بیان۔ کیا خوبی تھی؟ ذرا سمجھئے گا، فکر کریے گا۔ سجدہ پرسنل رائٹ ہے اللہ کا، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، باقی غیر اللہ کے لیے ناجائز ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ ہی نہیں۔ اللہ اپنا ذاتی حق، پرسنل رائٹ آدم کے حق میں کیوں لا رہا ہے کہ اب آدم کو کرو سجدہ؟ اور ایک بات اور پوچھ لو، کن سے کہہ رہا ہے؟ مولوی صاحب سے جو 15 سال میں بالغ ہوئے تھے؟ مسلمان سے؟ نمازی سے؟ امتی سے؟ کلمہ گو سے؟ جھٹکے کے مسلمان سے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ بائی چانس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کیا جانے کلمہ کلام کیا ہے، ان سے کہہ رہا خدا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ان کا نہیں، گناہگاروں سے کہا کہ نہیں، جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے، فرشتوں سے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ کہا جنہوں نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ اچھا کنڈیشن کیا ہے؟ کہ جن کی کبھی کوئی عبادت قضائی نہیں ہوئی، کوئی سجدہ کبھی چھوٹا ہی نہیں۔ اچھا تو اب آپ سے پوچھو، ان سے سجدہ کرا رہا ہے جن کا کوئی سجدہ نہیں چھوٹا، اور اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے ابھی تک کوئی سجدہ کیا نہیں۔ کہاں جاگ رہے ہیں بھائی آپ؟ جاگ ہی نہیں رہے۔ کمپیریزن بھی کوئی چیز ہے، موازنہ بھی کوئی چیز ہے، تقابل تولنا کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کرداروں کا کمپٹیشن کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ میں منبر پہ بول رہا ہوں، گھر کی اندھیری کوٹری میں نہیں۔ کب سے ہیں فرشتے؟ کوئی بتائے گا؟ نور الہی، لیبر آف گاڈ، یہ اللہ کے مزدور ہیں۔ ساری کائنات کو جنہوں نے بنایا ہے وہ ہیں فرشتے۔ قرآن مجید نے کہا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ کی کائنات میں اللہ کے امور کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ تو سب چیزیں کس نے بنائی؟ فرشتوں نے۔ کب سے آئے ہوگا نہیں معلوم۔ سجدہ کوئی قضا؟ کسی دن سجدہ چھوڑا فرشتوں نے؟ کسی ٹائم کا کوئی عبادت، کوئی غفلت، کوئی کوتاہی، کوئی مسٹیک، کوئی خطا، کوئی لغزش؟ ہوگا کیسی بات کر رہے ہیں؟ معصوم ہے، نور ہے، مقرب ہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے۔ وہاں پر خطا اور گناہ اور سرتابی اور سرکشی سے کیا لینا دینا؟ تو کوئی سجدہ قضا نہیں۔ کمال ہے، ایسے فرشتوں سے سجدہ کرا رہا ہے کہ جن کا کوئی بھی سجدہ قضا نہیں۔ اور کسے کرا رہا ہے؟ جس نے ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان کے پیٹ میں یہاں کیوں درد نہیں ہوتا؟ یہاں کیوں نہیں اعتراض ٹھوکتا؟ وہ یہ کیسے ہو گیا؟ اگر اہل بیت کی فضیلت بیان کرو تو آنتوں میں گرہ لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیسے اس کے اوپر طاعون ٹوٹ پڑا، پریشان۔ ارے بھائی بتا نا ہم کو، ابھی آدم نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور سارے فرشتوں کو جھکا ڈالا۔ اور بیدار ہونا، ایک کریم فرشتوں کو کائے سے بنایا؟ کا نور سے۔ اور آدم کو کائے سے بنایا؟ خلق من تراب، مٹی سے۔ تو جسے مٹی سے بنایا اس کو نور والوں سے سجدہ کیوں کرایا؟ نہیں جاگیں گے ابھی۔ جو نور تھے ان کو سجدہ ایسے بشر کو کیوں کرایا جسے مٹی سے بنایا؟ تیرے یہاں کیا نور نہیں تھا؟
آدم کو نور سے بنا دیتا، مٹی سے نہ بناتا. کہ میں اللہ ہوں اللہ. اگر آدم کو نور سے بنا کر فرشتوں سے سجدہ کراتا تو مسلمان یہی بات کہتا، اے بھئی نور پہ سجدہ جائز ہے، مٹی پہ نہیں ہے، مجھے خاک شفا پہ کرانا تھا. صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. ایک سبب، ایک دلیل، ایک پروف. اور مسلمان کو ایک آڑ مل جاتی. ہاں بھائی نور پہ سجدہ ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا مٹی سے بنواؤں گا آدم کو اور فرشتوں سے نورانیوں سے سجدہ کراؤں گا تاکہ مٹی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اور ایک بات اور بتاؤں گا. اچھا پروردگار، آدم کی بلندی اگر ثابت کرنا ہی چاہ رہا ہے تو فرشتوں کو نہ جھکا، کچھ ٹائم ویٹ کر لے، شادی وادی ہو جائے گی، آدم کی بچے ہوں گے، ان سے سجدہ کروا دینا. ہوگا بچے دونوں طرح کے ہوں گے، گناہگار بھی معصوم بھی، قاتل بھی مقتول بھی، ظالم بھی مظلوم بھی، لعنت اللہ بھی رحمت اللہ بھی. اور فرشتوں میں سب معصوم ہیں، سب بے گناہ ہیں. اگر ان سے سجدہ کراؤں گا تو تقدس جو جا رہا ہوں عظمت کا پامال ہونا لازم آئے گا. لہذا ان سے کرایا سجدہ جو پیور نور تھے اور مٹی کو کرایا تاکہ قیامت تک ایویڈنس باقی رہے کہ مٹی کو سجدہ گناہگار نہیں کرتے، بے گناہ فرشتے کرتے. جہاں گناہ ہو، جہاں داغ ہو. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بس عزیزو، کمال کی بات ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا اور ایک حل کروں گا اور اسی میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا. اسے بٹھائیے پکڑ کے، بیٹھو. کہا تھا اس وقت کے جانا، بیٹھو ادھر. صلوات پڑھیے محمد علیہ. سجدہ مجلس میں اگر ایک بات حل ہو جائے تو ذرا اطمینان ہوتا ہے دل کو کہ ہاں کچھ ملا. آج چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، ذاتی کوالٹی کی بنا پر آدم کو سجدہ ہوا؟ نورانی فرشتوں سے جو سجدہ کرایا، جو سجدہ اپنے لیے مخصوص تھا اسے ڈائیورٹ کر دیا آدم کی طرف. تو آدم میں کون سا کمال تھا جس کی بنا پر فرشتوں سے سجدہ کرایا؟ ذاتی کمال، ذاتی کوالٹی، ذاتی فضیلت. آواز آئی وہ معصوم تھے. اچھا تو اگر آدم معصوم تھے تو نوح کیا تھے؟ ابراہیم کیا تھے؟ موسیٰ کیا تھے؟ پھر سب کو سجدہ ہو. انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ انہیں بھی سجدہ کرایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت وجہ سجدہ نہیں ہے. سنیے گا، ان کا جی یہ خلیفہ تھے، ان کے علاوہ تین اور ہیں خلیفہ. دیکھیں غلط سمجھ کے داد دیا آپ نے. یہ لفظ تین بڑا بدنام ہے. آدم کے علاوہ بھی تین اور خلیفہ، ریل خلیفہ، سچے اللہ والے، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں. جناب داؤد، جناب ہارون. غور کریے گا، آپ قرآن پڑھیے، ایک ہی خلیفہ نہیں ہے تو خلیفہ تو اور بھی ہیں. انہیں سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ اس کا مطلب ہے کہ خلافت بھی سجدے کی وجہ نہیں ہے. پھر آدم میں کون سی کوالٹی ہے یہ بتا دو. آج یہی حل کروں گا بس تھوڑی دیر میں، اور اسی سے کچھ فضائل کے رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. شہزادی کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے. کیا کمال تھا؟ ارے بھائی مشترک باپ ہے، کامن فادر ہے، گرینڈ فادر ہے، ابو البشر ہے، تو فضائل پڑھ رہے ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہمارے دادا کو. یہ بتا کس فضیلت پہ کیا؟ آدم کی ذات میں کمال تھا؟ ان کے وجود میں تھا کوئی کمال جس کی بنا پر سجدہ ہوا؟ تو میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم، ذات آدم کے
اپنی کسی فضیلت کی بنا پر اللہ نے مسجود نہیں بنایا، فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اپنے دماغ کو اپ سیٹ کیا نا، غیر حاضر، یا میری بات کو مس کیا، تو لطف نہیں آئے گا۔ آدم کی ذات میں، آدم کے وجود میں، آدم کی ہستی میں، آدم کی پرسنالٹی میں، آدم کے عہدے میں، آدم کی پوسٹ میں، آدم کے منصب میں کوئی فضیلت ایسی نہیں تھی جو فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ذاتی کچھ نہیں۔ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کیا کمال تھا؟ اگر ذاتی کمال تھا تو آدم کو پیدا کرتے ہی اللہ مسجود بنا دیتا۔ جیسے ہی پیدا کیا آدم کو تو سجدہ کروا دیتا، سجدہ نہیں کرایا۔ ایک کمپٹیشن قائم کیا، ایک مقابلہ۔ جب کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا جو زمین پر فساد کرے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب تو خیر وقت نہیں ان سب چیزوں پر گفتگو کرنے کا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، کیا ہوا تھا فرشتوں کو کہ خلافت کے اعلان پر سب کے سب بول اٹھے، وہ آفر کر دیا ہمیں بنا دے، ہمیں بنا دے۔ یہ پہلا اعلان تو نہیں تھا اللہ کا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس سے پہلے اعلان تھا میں نبی بنا رہا ہوں۔ نبوت کے معاملے پر اس سبجیکٹ پر خاموش رہے، نبوت کے میٹر پہ نہیں بولے، کہ میں رسول بنانے والا ہوں، رسالت پر بھی نہیں بولے، میں امام بنانے والا ہوں، اس پہ بھی نہیں بولے۔ جب خلافت کی بات آئی تو بے نفس فرشتے بھی خاموش نہ رہ سکے، وہ کہا ہمیں بنا دے اور کریے گا۔ بھائی نبوت بھی تو مانگ لو، رسالت بھی تو مانگ لو، امامت بھی تو مانگ لو، خلافت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا مانگنے وانے کا مسئلہ تو بعد میں ہے، اسٹیٹس بتانا چاہ رہے ہیں۔ نبوت پہ اختلاف نہیں ہوگا، رسالت پہ اختلاف نہیں ہوگا، امامت پہ اختلاف نہیں ہوگا، خلافت پہ اختلاف ہوگا۔ شعر بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں آپ یا بغیر سمجھے داد دیتے ہیں؟ آپ تو دیکھو منبر سے صاف صاف بات ہوگی۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ایک مجلس سنی ہے اپنے آنے کے بعد، لیکن جو نکتے، جو پوائنٹ ذاکر ڈسکس کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، شاید یا تو آپ بہت گہرائی میں اتر جاتے ہیں یا انہیں بالکل اوائڈ کر جاتے ہیں یا پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیفیت کو سنیے۔ جیسے ہی کہا اللہ نے میں خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں نے کہا ہمیں بنا، نبوت پہ خاموش، رسالت پہ خاموش، امامت کے موقع پر خاموش، خلافت پر بولے تو جیسے ہی بولے تو فوراً احساس ہوا ارے یہ ہم نے کیا کر دیا، خلافت مانگ لی اللہ سے۔ اگر اللہ نے ہم سے کوئی قیمت مانگ لی تو ہم کیا دیں گے؟ غور کریے گا۔ ڈرے، لرزے، گھبرائے، دہشت زدہ، وحشت زدہ، خوف زدہ، ارتعاش، گڑگڑاہٹ، لرزہ برندابی۔ جب اللہ نے دیکھا تو آوازیں گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہ پروردگار خلافت مانگ لی، بہت بڑی پوسٹ ہے، اگر تو نے اس کا پرائز ہم سے بہت بڑا مانگ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کہا کچھ بھی نہیں، تم خلیفہ بننا چاہتے ہو نا؟ کہا بننا تو چاہتے ہیں۔ کہا تو کیا خدمت لے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ اب پڑھو قرآن، دوسرا سورہ بقرہ 35ویں آیت، ارشاد ہوا انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ ہاں پروردگار بننا چاہتے تو بس اتنا کام کرو، ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو اور خلافت لے لو۔ ذہن علی پر بار تو نہیں گزرا؟ اب یہاں سے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کچھ زیادہ ہی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ بھائی اے فرشتوں، ان لوگوں کے نام بتا دو مجھے اور خلافت لے لو۔ کتنا سستا کر دیا خلافت کو، کر دیا، کتنا سستا کیا۔ ان لوگوں کے نام
کس کے نام؟ آنکھوں کی کیفیت بدلنے نہ پائے، پورے بیدار ہو۔ یہ دلہی پور میں آ کے اللہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ ان لوگوں کے نام بتا دو۔ مولانا سلمان صاحب قبلہ، منتظر جعفری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کے نام بتا۔ کیا مطلب؟ ہم نے خلافت کون سی مانگی جو ہم سے پوچھتا؟ مانگنے والے تھے فرشتے، تو کب مانگی تھی؟ وہ تاریخ کیا تھی جب خلافت مانگی؟ ان کا آدم بن کے اٹھے تھے۔ اب ذرا سا لغت، اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ مجھے لوگوں کا ترجمہ کر دو دلہی پور والوں بس، اور میں مجلس تمام کر دوں۔ کسے کہتے ہیں لوگ؟ چڑیوں کو، فاختاؤں کو، چیل، گدھ، کوے، کبوتر، برڈ، آسمان میں جوڑتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لوگ؟ وہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں آدم کی اولاد کو، تو اولاد آدم کا ترجمہ ہے لغت میں، ڈکشنری میں لوگ۔ اور جاؤ پڑھو قرآن، جب اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ رکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کے نام بتا دو، اکیلے آدم تھے، حوا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی آدم کے سر پہ صحرا بھی نہیں بنا تھا، ابھی دادا جان دولہا بھی نہیں بنے تھے، نہ لائف تھی نہ وائف تھی۔ بس بھائی رہنے دو آپ، غور کریں آپ، بہت ہو گیا۔ کیا کہا؟ بس ملاحظہ کریں آپ، تھا کچھ وہاں؟ سوچا کہ نہیں سوچا؟ رنگت نہ بدلنے پائے چہروں کی۔ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ ادھر ادھر کی سنا کے مجلس تمام نہیں کروں گا۔ کس وقت پوچھا اللہ نے؟ حضرت آدم کی تخلیق ہو چکی تھی، مگر ابھی حوا وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی ہوئی نہیں تھی حضرت آدم کی۔ جب شادی نہیں ہوئی تو فیملی آگے بڑھی نہیں، انسان پیدا ہوئے نہیں۔ تو جب انسان پیدا ہوئے نہیں تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ مسلمانوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے علماء، مسلمانوں کو اندھیرے میں نہ رکھو، بھائی اتنا بتا دو یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے کہ جو موجود تھے؟ ایسا خاموشی کا مظاہرہ کیا آپ نے اس بات پر جیسے اس سے آگے کی بات جانتے ہوں آپ، اور میں کوئی چھوٹی بات کہہ رہا ہوں۔ ارے ابھی کوئی ہے ہی نہیں سوائے آدم کے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ یہ قرآن نہیں ہے کیا؟ ہوگا قرآن ہے، تو جب قرآن ہے تو غلط آیت کیوں ہے معاذ اللہ قرآن میں؟ آدم تو پہلا لوگ ہے، اس کی اولاد لوگ ہوگی، ہیں کہاں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے نا۔ ابھی بھی نہیں جاگے آپ؟ جاگے نہیں گئے؟ عجیب قول، خدا کی قسم، آدم سے پہلے کا معاملہ ہے بھائی۔ تو یہ آدم کی، سارے انسان تو آدم کی اولاد ہے، یہ آدم سے پہلے کون ہے اور کون وان نہیں؟ سنو، ذات کو نہیں پوچھا، نام بتا دو۔ فرشتوں سے کہا نام بتا دو، ذاتوں کو نہیں پوچھا۔ ذات تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، نام بتا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے کہ اگر فرشتے ان کے نام بتا دیتے تو اللہ خلافت صدقہ کر دیتا، لٹا دیتا، لٹا دیتا، پیروں میں اڑھیل دے، اللہ خلاف اللہ۔ جاؤ، اگر فرشتے نام بتا دیتے، نام الگ ہے، ذات پرسنالٹی الگ، نام الگ۔ اللہ نے پرسنالٹیز نہیں پوچھی، یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، کہا ان کے نام بتا۔ ذہن عالی سے تو نہیں نکلا؟ سنیے، کبھی کبھی بڑی عجیب اور اہم رخ پر چلی جاتی ہے بات۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم کو ذاتی خوبی کی بنا پر سجدہ نہیں ہوا، معاملہ کچھ اور ہے۔
اب وہی بتانے چلا ہوں معاملہ کیا ہے. آدم تو بہت پہلے سے موجود ہے, سجدہ نہیں ہوا, معصوم بھی ہے جی, سب کچھ ہے, ابھی سجدہ نہیں. جب فرشتوں سے کہا بتاؤ نام, تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار ہمیں نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں, ہم نہیں جانتے ان کے نام. پڑھو قرآن 36ویں آیت 36 سورہ نمبر 2 البقر. گاؤں کا سورہ, گائے کا سورہ. یہ پڑھیے, پہلا ہی سورہ ہے حمد کے بعد 36ویں آیت. اب فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا, پروردگار ہم نہیں جانتے ان لوگوں کے نام. ابھی تک سجدہ تو نہیں ہوا, نہیں ہوا نا, ابھی مسجود نہیں بنے آدم. اب اللہ کہتا ہے پڑھیے قرآن. میں کہتا ہوں فضیلتوں کے دریا, موج زن سمندر قرآن کے دامن میں کس کی شکل میں نظر آتے. اب اللہ کہتا ہے اپنے شاہکار تخلیق کی طرف قدرت مائل ہوئی, اور اللہ نے کہا قالا یا آدمو, اے آدم انبئہم باسمائہم, ان فرشتوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے نام, تم بتا دو ان لوگوں کے نام. یہ جو آدم سے پہلے کے لوگ ہیں فرشتے ان کے نام نہیں جانتے, کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے. تو میرے پیارے آدم تو بتا دے. اب دو تفسیروں میں ہیں, تفسیر در منصور سیوطی, تفسیر نیشا پوری, دونوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا آدم فرشتے سلنڈر کر گئے, ہار گئے, سپر انداختہ ہو گئے, اپنے معلومات کو محدود کر کے اقرار و اعتراف حق کر لیا کہ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کے نام. تو اللہ نے کہا انبئہم, تو بتا دے آدم, فرشتوں کو, جبرائیل کو, میکائیل کو, سارے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتا. جائیے سو جانا, فرش عزا پہ بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جیسے اللہ نے کہا آدم بتا, آدم مسکرائے, فتبسم, مسکرائے. غور کریے گا, آپ کا دادا مسکرایا, کہا بتا دو یہ لوگ کون ہیں. آدم نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کیا اللہم انت محمود ھذا محمد, اللہم انت محمود ھذا محمد, انت اعلی ھذا علی, انت فاطر ھذا فاطمہ, انت محسن ھذا حسن, انت قدیم الاحسان ھذا حسین. کیا کہہ رہے تھے آدم؟ تو محمود, یہ محمد, تو اعلی, یہ علی, تو فاطر, یہ فاطمہ, تو محسن, یہ حسن, تو قدیم الاحسان, یہ حسین. کیا کہا آدم نے؟ آپ کے دادا نے جب اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ جو آدم سے پہلے موجود ہیں, ان کے نام بتا دو. فرشتے تو بتا نہیں پائے, آدم نے نام لیے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب پڑھیے قرآن 37ویں آیت اسی سورہ کی. جیسے ہی آدم نے کہا محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, آواز آئی اسجدوا لآدم, فرشتوں اب کرو آدم کو سجدہ. جب پنجتن کے نام آدم کی زبان پہ آ گئے, جب لائق سجدہ بنے, ذکر پنجتن پہلے حکم سجدہ. شاید میں اپنی تقریر کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو اہمیت نہیں بتا سکا. آپ لائٹ لے رہے ہیں شاید. یہ قرآن کی آیت ہے, پہلے ذکر اور بعد میں حکم سجدہ. جب زبان آدم پر یہ 5 نام آ گئے,
ارے اب کھل کے کہیے نا فخر کے ساتھ کہ آدم ذاتی خوبیوں کی بنا پر لائق سجدہ نہیں بنے، ذاکر اہل بیت بنے تو لائق سجدہ ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضور ختم مجلس سرکار۔ اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کس کے نام لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سے نام اپنی زبان پر جاری کیے؟ کون سی اسماء گرامی اپنی پاکیزہ زبان پر ظاہر کیے؟ کہ 5۔ تو آدم کو کہہ دینا چاہیے تھا کھل کے محمد علی فاطمہ حسن حسین، لیکن شعور احساس انسانیت اور سلیقہ تذکرہ فضائل، پہلا ذاکر ہے نا، تو ذکر کے آداب بتا رہا ہے۔ کیا انداز اپنایا؟ اعلیٰ طول اسٹمپور، براہ راست ڈائریکٹ بولنا شروع نہیں کر دیا آدم نے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، نہیں، نسبت قائم کی۔ اللہم انت محمود ھذا محمد، تو محمود یہ محمد۔ میرے پاس تو لفظ بھی نہیں جو میں بتا سکوں۔ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ مسلسل کیا کر رہے تھے اب تک؟ اس پروگرام کی آخری مجلس ہے یہ۔ 17 مجلسوں میں آپ نے اپنے دامن میں کتنا ذخیرہ سمیٹا؟ بتا سکتے؟ کوئی نقطہ یاد ہے؟ کوئی پوائنٹ یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو اس مجلس کا یاد کر کے چلے جانا۔ معصومہ عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ۔ کون ہے فاطمہ؟ 17 ذاکرین بتا رہے ہیں آپ کو، 2 دن سے 3 دن سے فاطمہ کیا ہے فاطمہ، مگر کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ پیمانہ کائنات میں ڈھل ہی نہیں سکا جو قد فضیلت فاطمہ کو ناپ سکے۔ نہیں بھائی ایسے دیکھو، کس شہزادی کی بات ہو رہی ہے، کس بی بی کی بات ہے؟ کوئی اسکیل، کوئی پیمانہ؟ چلیے میں نے سب کچھ چھوڑا، بس ایک بات آج آپ کو سنا دوں اور اپنی تقریر کا دامن سمیٹو۔ رسول اللہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کو سمجھانا چاہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ کیسے ہیں رسول؟ تو اب رسول نے خود کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ جیسا میں علی جیسا۔ آ گیا پیمانہ؟ علی محمد جیسے اور محمد، سمجھتے جائیے گا۔ ہو گئی بات؟ حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ جیسا اور میں بدل رہا ہوں ترجمہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے کچھ نہیں۔ من بدل کا ہے بھائی، اور من جنسیت کا ہے۔ جیسا میں ویسا حسین، جیسا حسین ویسا میں۔ علی مجھ جیسا اور میں، یہ جیسا جیسا کہا تھا ہے، مجھے ہٹا دو علی کو بٹھا دو، فرق نہیں آئے گا۔ علی کو ہٹا دو مجھے بٹھا دو، فرق نہیں آئے گا۔ اور اٹھانے بٹھانے کے چکر میں کہاں پڑو گے؟ شب ہجرت مجھے ہٹا دو علی کو لٹا دو۔ کتنی مشابہت ہے، کتنی بدلیت ہے، کتنی یکسانیت ہے۔ میں علی جیسا علی، مجھ جیسا حسن، مجھ جیسا میں حسن جیسا حسین، مجھ جیسا اور میں حسین جیسا۔ پیمانہ مل گیا؟ اچھا چلیے
یہ بھی نہیں، 12-13 معصوموں کا پیمانہ دے دیا اللہ نے، اپنے محمد سے اعلان کرا گیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا۔ اگر کوئی پوچھنے لگے علی کیسے؟ کہ محمد جیسے۔ اگر کوئی پوچھے حسن کیسے؟ کہ محمد جیسے۔ اگر کوئی پوچھے حسین کیسے؟ محمد جیسے۔ زین العابدین کیسے؟ محمد جیسے۔ محمد باقر کیسے؟ محمد جیسے۔ جعفر کیسے؟ محمد جیسے۔ کاظم کیسے؟ محمد جیسے۔ رضا کیسے؟ چونکہ کلنا محمد ہیں، سارے محمد، پیمانہ دے دیا۔ مگر فاطمہ کیسی؟ کوئی پیمانہ ہے؟ میں اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک نازک رخ رکھ سکتا، حضور یہ میرے قوم کا مقدر، احترام، اعتبار، فخر، افتخار سبھی کچھ ہے علماء۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذخیرہ حدیث میں حضور علی منی وانا منہ نسبت برابر ہے کہ نہیں؟ علی مجھ جیسا اور میں علی جیسا، حسن و منی وانا من حسین، حسن مجھ جیسا اور میں حسین جیسا، حسین و منی وانا من ہو، حسین مجھ جیسا اور میں، تو دونوں طرف کی نسبت ہے نا، وہ مجھ جیسا اور میں اس جیسا۔ لیکن جب بی بی کی معرفت پہ آئے رسول تو آپ نے کہا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا فاطمہ مجھ جیسی، یہ تو کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ جیسا۔ لالٹین بجھ گئی، ہے ہی نہیں، شمع میں روشنی ہی نہیں۔ کیا سمجھیا بھائی؟ سمجھ لیا کچھ؟ برابر کا تعارفی بیان ہے رسول کا ہر ایک کے لیے، یہ مجھ جیسا اور میں اس جیسا۔ لیکن جب فاطمہ تک آئے تو یہ کہا میں فاطمہ جیسا، یہ تو کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی۔ اب یہ پھر کبھی ہوگی بات، شاید اس وقت آپ متحمل نہ ہو سکے اس بات کے، اور میری مجلس سناٹے میں چلی جائے، اصول خطابت کے خلاف ہے۔ نہیں یہ بات ہے، بس عزیزو یاد رکھنا، ہے کوئی پیمانہ، اور زندہ رہیں آپ، سلامت رہیں، شہزادی کی دعائیں ہمیشہ آپ کے شامل حال رہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ یہ کائنات نہ تھی، اللہ تھا تو جذبہ اظہار نے تخلیق نور پر توحید کو آمادہ کیا، وحدت نے اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا ساری کائنات سے پہلے، اور جب پیدا کیا تو اپنی پوری عدالت کی بنیاد پر کائنات کی ضرورت کے تحت اس اکیلے نور کو 14 حصوں میں بانٹا۔ جاگ رہے ہو تو لطف آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ کائنات کی ضرورت کے اعتبار سے، دین کی ضرورت کے اعتبار سے، قرآن کی ضرورت کے اعتبار سے، شریعت کی ضرورت کے اعتبار سے، حقیقت کی ضرورت کے اعتبار سے، اپنے نور ازل کو جب اس نے 14 حصوں میں بانٹا تو بتاؤ مجھے کتنوں کو مرد بتایا اور کتنوں کو عورت بنایا؟ کہ 13 کو مرد بنایا، 1 کو خاتون بنایا، تو سمجھ میں نہیں آیا؟ اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے۔ یہ ہے فاطمہ۔ کیا ہے فاطمہ؟ 13 کے برابر۔ کر رہا ہوں ختم مجلس۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، 13 کے برابر اکیلی، 13 مرد، اکیلی فاطمہ خاتون۔ کیوں؟ کس لیے؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ مردوں کے لیے 13 کرداروں کی ضرورت، اور عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کافی۔
کیا اب بھی وزن سمجھ میں نہیں آیا؟ زہرا کا وزن کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے، اکیلی ہے اپنے وجود میں، مگر تیرا عصمت مطلقہ کے برابر۔ یہ ہے شہزادی کا وقار اور یہ ہے شہزادی کی عظمت۔ انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے اللہ ہماری قوم کو جذبہ، ولولہ، ہمہمہ، تشویق، شوق، للک، اشتیاق، آگے بڑھنے کا اقدام کرنے کی طاقت، فضائل کی تلاش، معرفت پہ پھڑکنے کی عادت، ایمان کو اپنے جگانے اور آگے بڑھانے کا سلیقہ معبود اہل بیت کے صدقے میں عطا کر، تاکہ جب اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں تو نیند طاری نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، تساہلی کا ہم شکار نہ ہو۔ فضائل کی قدر کیجئے، زہرا کے خانوادے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، چونکہ آپ مخلوقات الہی میں اسپیشل کوٹا ہیں۔ کیا ہے آپ؟ اسپیشل کوٹا۔ لیکن آپ ایک سوال اٹھتا ہے، آپ اسپیشل کوٹا ہے نا، کس لیے ہوگا؟ کس لیے کیا؟ سب کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، مگر ایک گروہ خاص کو فاطمہ زہرا نے اللہ نے مانگا اپنے حسین کے لیے۔ سنیے گا، کس کے لیے مانگا؟ حسین کے لیے، رونے کے لیے، گریے کے لیے، عزاداری کے لیے۔ جہاں آپ کے دوسرے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ سب سے اہم فریضہ ہے رونا، عزاداری۔ سنا آپ نے؟ مگر قرآن کا ایک اعلان بھول نہ جانا کہ معیار زندگی اور دلیل موت کیا ہے؟ کسی چیز کا، سنیے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اگر اس میں استعمال ہو رہی تو زندہ، اور اگر اس میں استعمال نہیں ہو رہی تو مردہ۔ مسجد کائے کے لیے بنی؟ نماز کے لیے، اور اگر گھوڑے بن رہے ہوں مسجد مردہ۔ اسکول کائے کے لیے بنا؟ تعلیم کے لیے، اگر ڈانس ہو رہا مردہ۔ سننا ہے آپ؟ اسپتال کائے کے لیے؟ علاج کے لیے، اور اگر شراب بٹ رہی ہو تو مردہ، چونکہ اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا جس مقصد میں بنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ تو خود مقصد دیکھ لو، کاہے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ ان کا عزاداری کے لیے۔ تو اگر عزاداری میں منہمک ہو اور استعمال ہو تو زندہ، اور اگر استعمال نہیں ہو رہے ہو تو مردہ۔ اپنے ذہن سے یہ خناس نکال دینا کہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یہ رونا، یہ ماتم، یہ آنسو، یہ آہیں، یہ صدائے، یہ کرب، یہ تکلیف، یہ اظہار علم، یہ شدت بکا، یہ ہائے حسین وائے حسین، سب کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی نہیب، زندگی کا اعلان۔ اب سنیے، کہاں؟ میں تو بھائی اتنا پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مصحف پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اتنی مجلسوں میں تسلسل سے آپ نے مصحف سنے گا تو تصور آپ کا حاضر ہوگا اور سارے مصحف ہوں گے۔ سنیے، پھر علماء بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، مدینہ چھلک رہا ہے۔ 11 ہجری 3 جمادی الثانیہ، مدینہ 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی، سارے مسلمان، نبی کو پرجا کیے ہوئے 60 یا 75 دن ہوئے ہیں۔ اکلوتی بیٹی، عالم کیا ہے؟ بال سفید، 18
سال کا سن، ہاتھ میں عصا، کمر میں خم، لبوں پہ درد اور صدا زبان پر صبت علیہ مصائب۔ کس کام کی وہ آنکھیں اور کس مقصد کا وہ دل جو فاطمہ پہ چند آنسو نہ بہا سکے؟ کیا کہہ رہی ہیں زہرا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت مجھول ہے سبوب سے، سبوب کے معنی ہے اونڈھیل دینا، ٹب میں بالٹی میں کسی ظرف میں پانی لے کر الٹنا، اس کو کہتے ہیں سبوب، اسی سے بنا صبت۔ زہرا کہہ رہی بابا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کی جان جگر فاطمہ کی ذات پر وہ مصیبتیں اونڈھیلی، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، اگر وہ دنوں پہ اونڈھیل دی جاتی تو دن دن نہ رہتے، رات بن جاتے۔ کیسے مصائب تھے، کیسے مصائب تھے، کون سے الٹے گئے؟ ایک یہودی نہیں، ایک کافر نہیں، ایک مشرک نہیں، مدینے میں سارے کلمہ گو، مگر کسی نے بڑھ کے نہ پوچھا نبی زادی کون سے مصائب؟ کوئی تو پوچھتا۔ بی بی مرثیہ پڑھ رہی تھی، آج اگر ایک غیر مسلم آپ سے پوچھ لیں گے کہ پورا مدینہ تو صحابیوں سے بھرا ہوا تھا اور تمہارے نبی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی مجھ پر مصیبتیں پڑی، کسی نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیا جواب دو گے کسی نان مسلم کو؟ ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ کوئی تو آ جاتا۔ فاطمہ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ کتنی دیر کھڑی رہی؟ 7 ساعت 7 hours، 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا۔ اے مسلمانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت اور اس وقت کی سلطنت و خلافت کو جو فاطمہ زہرا مانگنے گئی تھی وہ دے دیتے، کم سے کم اتنا تو کہہ دیتے نبی زادی 7 گھنٹے ہو گئے، تشریف رکھیے، بیٹھئے۔ جس کے لیے نبی کو دیکھا تھا کہ اپنے مقام پر بٹھا دیتے، آگے بڑھتے تھے، زہرا کے بازووں کو سنبھال کر، پیشانی کا بوسہ دے کر، سینے سے چپٹا کر کہتے تھے زہرا روح پدر بیٹی خیریت تو ہے؟ اور فاطمہ کہتی تھی بابا ہاں خیریت سے ہوں۔ روایت ہے، آگے بڑھتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ کیا مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا ظالموں کی آنکھیں پھوٹ گئی تھی؟ کیا ازلی اندھے تھے؟ نبی کے اس رافت و کرم کو فاطمہ کے حوالے سے نہیں دیکھا تھا؟ 7 گھنٹے۔ عزیزوں، اگر دل میں ذرا سا بھی احساس زندہ ہے تو سر پٹک پٹک کے مر جائے مسلمان۔ عجیب بات ہے، 7 گھنٹے، اور سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے؟ علی فاطمہ کے ساتھ، حسن فاطمہ کے ساتھ، حسین فاطمہ کے ساتھ، ام ایمن فاطمہ کے ساتھ، گھر پہ کون ہے اکیلی؟ 3 برس کی زینب۔ سن لیا، مرثیہ ہے پورا، 3 برس کی زینب۔ آل محمد کے حوالے سے تاریخ نے اپنے آپ کو کتنے معین مقدار کے ساتھ دہرایا ہے اور کیسا اندازہ قائم کیا۔ جب محمد دنیا سے گئے تو زینب 3 سال کی تھی، اور جب حسین دنیا سے گئے تو سکینہ 3 سال کی تھی۔ اور تاریخ نے دادی پوتی کے باہمی مصائب کو یکسانیت دے دی۔ جو علی کے ہمراہ مصائب کا اظہار ہے وہی سید سجاد کے تئیں اور نزدیک سکینہ کے حوالے سے ہے۔ سنا جب فاطمہ زہرا کو علی غسل دے رہے ہیں، مقتل پڑھ گئے، تاریخ پڑھئے،
تاریخ، اجنبی بیٹھے ہو، مصائب ہو رہے ہیں، یہ مصائب ہے زہرا کے، علی غسل دے رہے ہیں، تو روایت کہتی ہے جب غسل دے رہے تھے اور غسل دیتے دیتے دست امامت اس مقام پر پہنچا کہ علی کے دہن سے چیخیں نکل گئی، خیبر توڑنے والا علی بے اختیار صدائے بلند کر کے چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ ابن عباس نے پوچھ ہی لیا، کسی مارکے میں نہ گھبرانے والے، میرے مولا غسل دینا کون سا بھاری کام تھا کہ آپ چلا چلا گئے ہیں، چیخیں نکل گئی؟ کہا ابن عباس خاموش، معلوم ہے جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ جب پشت تک پہنچا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ زہرا کی مطہر پسلیاں، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے، یہ کیا عالم ہے؟ زہرا کو غسل دے رہے ہیں تو رو رہے ہیں علی، چیخ ہے۔ میں نے مقتل میں دیکھا جب 3 سال کی اسیرہ قید شام میں آخری سانسیں لینے والی بیمار بھائی کی مظلوم بہن اس دنیا سے گئی اور اکیلا بھائی ہے غسل و کفن دینے والا، مگر عالم کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیا۔ چلو فرش عزا سے اٹھو، زین العابدین کا دل رکھو چل کر، مولا آپ نے بہن کو غسل کیسے دیا؟ تو کہتا ہے مقتل سے پوچھو، جب سید سجاد غسل دینے لگے تو قید خانے کے باہر چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ امام جو پوری کربلا کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لایا، شام تک وہ 3 برس کی بہن کو جب غسل دیتا تو چیخے مار کے روتا ہے۔ پوچھ لیا، پوچھنے والوں نے مولا بہن کو غسل فرما رہے تھے تو رو کیوں رہے تھے؟ کہ راوی کیا کروں، جب میں نے بہن کو تختہ غسل پر رکھا اور پیراہن اتارنا چاہا غسل دینے کے لیے تو پیراہن چپکا ہوا تھا زخموں سے، جہاں تازیانوں کے نشان تھے وہاں پیراہن چپکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس اب عجیب سی بات، ایک قدر مشترک بتاؤں اور مجلس تمام ہو جائے۔ سکینہ اور فاطمہ، دادی اور پوتی، مصائب ایک جیسے، دونوں کا اعتبار ایک ذات، دونوں کا وقار ایک ذات، دونوں کا بھروسہ ایک ذات۔ جانتے ہو کیا نام ہے اس ذات کا؟ عباس۔ جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو زینب کو قریب بلا کے کہا تھا، زینب جب میرا عباس دنیا میں آئے تو گود میں لے کر پیشانی چوم کر یہ کہنا، عباس اماں زہرا نے سلام کہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ خالق عباس، یہ عباس کے چاہنے والی قوم، یہ زہرا نواز ملت، یہ اپنے غم اور اپنے درد بھول کر تیرے پیاروں کے غم میں مبتلا ہونے والی قوم، اس پہ نظر رحمت ہو۔ فاطمہ کا اعتبار عباس، جناب سکینہ کا بھروسہ۔ کیا کہا تھا زینب؟ میرے عباس کو میرا سلام کہنا، پیار کرنا سینے سے چپٹا کر، اور کہنا عباس تو اہل بیت کا محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے گھرانے کے ہر بچے کو فاطمہ زہرا کی یہ بات دہرائی جاتی تھی، کانوں میں ڈالی جاتی تھی، سب کو یاد تھی۔ بس اب آخری بات کہہ رہا ہوں، سنیے، دادی کو تو اعتبار تھا عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے، مگر سکینہ کا اعتبار سنو، دنیا سے جانے کے بعد بھی جب تبرکات زندان شام میں خزانے شام سے واپس آئے اور سب سے پہلے آپ نے سنا چادریں آئیں، مسرد رسول آئی، آخر میں کیا آیا؟
شہداء کے سر، کٹے ہوئے سر جو رکھے تھے خزانے میں، اگر سن لیا تو روتے ہوئے جائیں گے، سب کے سر آئے۔ ایک ایک وارث بی بی نے اپنے وارثوں کا سر لیا۔ جناب لیلا نے علی اکبر کا سر، جناب رباب نے علی اصغر کا سر، جناب فروا نے جناب قاسم کا سر، جناب زینب نے حسین کا سر۔ ایک ایک بی بی سر لے کے بیٹھ گئی۔ جب روتی رہی کچھ دیر گزری تو ایک مرتبہ کیفیت بدلی، تبدیل ہوئی، آواز آئی خزانہ دار کی، ہوشیار، خبردار، علمبردار کربلا کا سر آ رہا ہے، اب عباس کا سر آ رہا ہے، سیدانیوں کے وقار کا سر آ رہا ہے، فاطمہ کے اعتبار کا سر آ رہا ہے، سکینہ کے اعتماد کا سر آ رہا ہے، عباس کا سر آ رہا ہے۔ آ گیا عباس کا سر۔ لو میں روایت ختم کر رہا ہوں، زیادہ بڑھا نہیں رہا ہوں۔ جب سر آ گیا تو جناب زینب نے ہاتھوں میں لیا اور جناب زینب روئی کافی دیر تک، عباس کا سر اپنی آغوش میں لے کر۔ ہر سیدانی نے جناب زینب سے عباس کا سر لیا، مگر ایک عجیب و غریب کیفیت دیکھی گئی۔ جب سیدانیوں نے اپنے اپنے وارثوں کے سر لیے تھے تو خالی گریہ کیا تھا، لیکن جب عباس کا سر آیا تو ہر سیدانی نے عباس کو خطاب کر کے کہا، عباس تم نہ رہے تو ہماری چادریں اتر گئی، عباس تم چلے گئے تو ہمارے درے لگے، عباس تم نہیں رہے تو ہمیں نوکے دیزہ سے اور اس کی انیوں سے ستایا گیا۔ خیام میں آگ لگا دی گئی، مسرد رسالت جلا دی گئی۔ سید سجاد کا بیان ہے عزیزو کہ عباس کے سر کو لے کر سیدانیوں میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ سیدانیوں کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اور سید سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ نازک اور غیر حالت میری پھوپھی کی تھی، لگتا تھا کہ اب مری اور تب مری۔ عباس کے سر کو لے کر لرز رہی تھی۔ 1 سال قید خانے میں رہنے والی بی بی اتنے دن کے بعد بھائی کا سر آیا ہے، نہ جانے کس احساس سے بھائی کے سر کو لیا، کیا زینب پہ طاری ہوا۔ سید سجاد نے جب یہ محسوس کیا کہ پھوپھی کی حالت غیر ہے تو آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں لائیے چچا کا سر مجھے دے دیجئے۔ سر عباس کو لیا اور اندھیری جانب چلے، قید خانے میں پہنچے۔ کرو گے برداشت؟ اب پہنچ گئے، اب مجھے نہیں پتا، تاریخ خاموش ہے، مگر تھوڑی دیر میں آواز آئی، جناب زینب کی ماں کی کنیز فضا۔ ہاں ثانیہ زہرا زینب، کیا بات ہے لگتے جگہ؟ کہا ماں کی کنیز فضا، میری مشکل میں میرا ساتھ نہ دو گی؟ کہا کیا مشکل ہے بی بی؟ کہا دیکھ نہیں رہی زلزلہ آ رہا ہے، قید خانے کے در و دیوار آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریخ ہے، سنو گے؟ ایک لفظ سن لینا۔ جناب فضا نے کہا ہاں زینب بیٹی، دیکھ تو میں بھی رہی ہوں، جب سے میرا سجاد ہمارے درمیان سے سر عباس لے کے گیا ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا باقی کنیز فضا آپ نے رات جانا زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا یہ تو میں نے نہیں جانا۔ کہا سنو، میرا ابا میرا سجاد عباس کا سر لے کر قید خانے میں گیا ہے، سکینہ کی قبر پر رکھا ہے، جیسے سکینہ کی قبر پر سر عباس رکھا، سکینہ نے باہیں کھول دی، کروٹیں لی، اے میرے چچا، ارے تیرے جانے کے بعد یہ پسلیوں کا عالم، یہ لبوں کا عالم، یہ رخساروں کا عالم، تازیانے شام کا بازار، کوفے کا دربار، منادی کی ندا، غیروں کی نجس زبانوں پر ہمارا نام یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ، یہ سیدانیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔